چند دن سے ایک واقعے میں کتاب میں دیکھتا ہوں، ہمارے دوست حضرت مفتی افشانی سے دعوت برکاتہم نے کتاب مجھے ان کی فوٹو کاپی بھی انہوں نے کرائی اور مجھے دی ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ نے مجھے اتنے اچھے اچھے دوست دیے ہیں. اللہ مجھے اپنے دوستوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے غرائب الاخبار عن حیات سلف الاخیار. نیک لوگوں کی زندگی کے حالات سے متعلق عجیب ناشنا قسم کی خبریں، واقعہ. تو حضرت نے اس کی فوٹو کاپی بھی کروائی، جلد بھی کروایا اور پھر مجھے عطیہ دیا. مکہ مکرمہ کے اندر ایک عالم دین رہ رہے ہیں. علماء دل میں دعا بھی کرو کہ ایسے سچے علماء اللہ ہم کو بنا دے. نام ان کا محمد ہے، کنیت ابو بکر ہے، والد کا نام عبد الباقی ہے، الانصاری القابی رحمہ اللہ تعالی. اپنا واقعہ اس نے خود بیان کیا ہے. دیکھو، ہم دنیا کی چیزوں کو ضرورت کے درجے میں رکھیں گے، مقصد نہیں بنائیں گے. مقصد اللہ کو بنائیں گے. مقصد ہمارا اللہ کو خوش کرنا ہے. پھر کوئی ضرورت، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، ملازمت ہے، انشاءاللہ ہم کو اللہ سے نہیں ہٹا سکے. فرماتے ہیں یہ اس زمانے کا قصہ ہے کہ عرب میں پیٹرول نہیں تھا. یہ پیٹرول کا ریل پہ مسکین لوگ تھے، چمڑے کو چوستے. فرماتے ایک دن مجھے بھوک نے بہت ستایا، فاقہ ہے، بھوک ہے. میں بھوک کی حالت میں باہر نکلا، کوئی چیز نہیں ہے کہ کھا کر کے بھوک کا ازالہ کر. تو مجھے ایک ریشم کا تھیلا ملا اور ریشم کے تار سے وہ تھیلا بندھا ہوا تھا. میں نے اسے اٹھایا اور میں گھر لے کر آیا. ففتحتہ، میں نے اس کو کھولا. فوجدت فیہ احدی اللؤلؤ، میں نے اس میں دیکھا تو ایک موتیوں کا ہار اس کے اندر تھا. لم ارى مثلہ، اس جیسا خوبصورت ہار میں نے نہیں دیکھا. بھوکے کو ہار ملا، گھر میں رکھا. فرمایا پھر میں گھر سے نکلا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک بڑی عمر کا شخص جس کے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا ہے، اور فرمایا کہ فی ہے 500 دینار، اس میں 500 دینار ہے. میں نے سرسری حساب لگایا. اصل حساب تو ہمارا سونار بھائی لگائے گا کہ پاکستانی کتنے بنتے ہیں. 40 کروڑ اور 25 لاکھ کچھ ایسا، یہ پاکستانی بنتے ہیں. اور وہ شخص کہہ رہا ہے ھذا لمن یرد علی کیسی، یہ میں اس کو انعام دوں گا کہ میرا وہ تھیلا جس میں الذی فیہ لؤلؤ، وہ تھیلا جس کے اندر موتیوں کا ہار ہے، جو واپس کرے گا تو یہ 500 دینار اس کو میں انعام میں دوں. فرماتے میں نے ان کا اعلان سنا اور وہ تھیلا ریشم کا مجھے ملا تھا. میں نے سوچا انا محتاج، انا جائع، اس وقت میں محتاج بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں. انا آخذ ھذا الذهب وارد علیہ الکیس، اس کو وہ ریشم کا تھیلا اور ہار دیتا ہوں اور میں یہ 500 دینار، یہ بھی کروڑوں روپے ہے، یہ لے لیتا ہوں. فرماتے میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا تعال الیہ، میرے ساتھ آؤ. میں ان کو گھر لے کر گیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ سے جو چیز گم ہوئی ہے اس کی علامت ہے. اس نے کہا دیکھو ریشم کا تھیلا ہے، اوپر جو داغا ہے وہ بھی ریشم کا ہے، اندر ہار ہے، وہ موتیاں ہیں، اور گن کر اتنے موتیاں ہیں. پوری علامتیں انہوں نے بتائی. میں نے کہا یہ لے لو.
میں نے وہ ہار دیا. فسلم الیہ 500 دینار. اس نے مجھے 500 دینار دیے. فرماتے ہیں کہ میں نے 500 دینار اس سے لیے نہیں. میں نے کہا میں نہیں لیتا. اس نے کہا کیوں؟ کہ میں نے کہا یجب علی ان اعیدہ الیک ولا آخذ لہ جزاء. میں نے کہا شرعاً میرے ذمہ واجب ہے کہ گری پڑی چیز جو میں نے اٹھائی ہے میں اس کو مالک کو واپس کروں اور اس کے عوض میں کوئی چیز نہ لوں. تو میں آپ سے کیوں لوں؟ فاقہ ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، بھوکا ہے. کہنے لگے کہ اس نے بہت اصرار کیا کہ آپ لے لو، لیکن میں نے کہا نہیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ چیز آپ نے اٹھائی ہے اس کو واپس کرو. میں نے اپنا ایک فرض ادا کیا ہے، میں نے تمہارا کوئی کام نہیں کیا. تو میں آپ سے 500 دینار کیسے لوں؟ اشرفی. فرماتے ہیں وہ چلے گئے. جانے کے بعد کتنی مدت گزری، لیکن فرماتے ہیں کچھ مدت گزرنے کے بعد فخرجت من مکہ، میں مکہ مکرمہ سے سفر کرنے لگا. ورکبت البحر، سمندر میں سوار ہوا. فانکسر المرکب، جو کشتی تھی وہ ٹوٹ گئی. سمندر میں طوفان آیا اور وہ کشتی غرق. وغرق الناس، سارے لوگ غرق. وسلمت علی قطعۃ من المرکب. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، میں ایک اس کشتی کے ٹکڑے پر صحیح سالم زندہ رہا، باقی سارے لوگ سمندر میں غرق ہو. اب وہ تختہ سمندر میں آگے پیچھے چلتے چلتے ایک جزیرے میں پہنچا. فرماتے فوصلت الی جزیرہ فیہا قوم، اس کے اندر ایک قوم آباد تھی. فقعدت فی بعض المساجد، میں وہاں جا کر مسجد کے بعد مسجدوں میں بیٹھ گیا. نماز کے وقت لوگ آئے، مجھ سے ملے، مسافر ہے، پردیسی ہے، خدمت کی. پھر انہوں نے سنا میں قرآن پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا تم کو قرآن آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو ایک کہہ رہا علمنی القرآن، دوسرے کہتا ہے علمنی القرآن، مجھے قرآن سکھاؤ، مجھے قرآن سکھاؤ. نعمت غیر مترقبہ ان کو تو مل گئی. مسلمان کے دل میں قرآن مجید محبت تو ہے. اب یہ کہتے میں قرآن سکھانے لگا اور وہ اشیخہ سے مجھے اس کے عوض میں پیسے بھی دے رہے. پھر ایک دن میں نے کچھ اوراق لیے تھے قرآن مجید کے، پڑھنا تھا. تو انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں آپ کو پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے؟ میں نے کہا. پھر انہوں نے کہا علمنا الخط، ہم کو خط بھی سکھاؤ. پھر میں نے وہ سکھانا شروع کی. وقت گزرتا گیا. ایک دن جزیرے کے معتبر قسم کے لوگ میرے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے کہا مولانا ایک بات ہے. کیا بات ہے؟ کہتے عندنا صبیہ یتیمہ، ہمارے پاس ایک یتیم لڑکی ہے. وَلَا شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا، اس کے پاس دنیا کی بھی کچھ چیزیں ہیں. نُرِيدُ أَن تَتَزَوَّجَ بِهَا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے نکاح کریں. فرماتے فامتنعت، میں نے کہا بھائی نہیں، میں پردیسی آدمی ہوں، آج یہاں کل کہیں ہوں. انہوں نے کہا لا بد، ممکن نہیں ہے، یہ ہماری درخواست کو آپ کو قبول کرنا ہوگا. فرمایا فاجبتم الی ذلک، میں نے ان کی بات قبول کر لی. نکاح ہوا. نکاح کے بعد چونکہ اجنبی لوگ تھے تو ملاقات کے لیے ایک کمرے کا انتخاب ہوا. اسی کمرے کے اندر اس لڑکی کے جو محرم رشتہ دار وہ بھی تھے، میں بھی تھا، دلہن بھی.
جب میں نے دلہن کی طرف دیکھا، اس نے بتایا تمہاری دلہن ہے، میں نے دیکھا فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا في عنقها، کہتے جو ہار وہ لکتی کی صورت میں مجھے ملا تھا بالکل وہی ہار اس دلہن کے گلے کے اندر لٹک رہا ہے. تو میں وہ ہار کو تعجب سے دیکھ رہا کہ یہ وہ ہار ہے جو میرے ہاتھ میں آیا تھا اور یہ دلہن کے گلے میں کیسے آیا. جب میں تعجب سے تھوڑی دیر دیکھنے لگا تو وہاں بیٹھنے والے نے کہا یا شیخ، وہ سمجھا کہ ملا لالچی دیکھو، ہاں موتیاں نظر آ گئی، پیسے کا لالچ، ہاں پیسے کی محبت بھی عجیب چیز ہے. لوگ کہتے ہیں عورتوں میں زیادہ تو مردوں میں آج کل وہ بھی بہت ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب علیہ سناتے تھے کہ چھوٹے بچوں کے سونے میں پیشاب نکل جاتا ہے، تو جیسے بڑے ہو جاتے ہیں تو پیشاب نکلنا بند ہو جاتا ہے. لیکن بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی پیشاب نکلتا، شادی ہو جاتی پھر بھی پیشاب. سفر اتنا ان کے لیے بیچاروں کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایک ایسا تھا تو شادی بھی ہو گئی، اس کا پیشاب بستر پہ نکلتا ہے. اس کی بیوی، ہاں بڑے آدمی کے پیشاب کی بدبو کتنی ہوتی، روزانہ بستر دھونا. تو بیوی نے کہا کہ ظالم تم نے تو مجھے پریشان کیا. اس نے کہا میں کیا کروں، شیطان خواب میں آتا ہے کہ آؤ پیشاب کرو، کہتی ہے نالا ہے، تو مجھے نالے پہ بٹھاتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو بستر پر ہوتا ہے. تو بیوی نے کہا کہ جب شیطان آتا ہے تو یہ شیاطین تو پہاڑوں میں بھی جا سکتے ہیں، بینکوں میں جا سکتے ہیں، ان کو یہ کہو نا پیشاب کرواتے رہتے ہو، تم غریب لوگ کوئی سونا بھی دلاؤ. کہتے پہلے مشورہ کیوں نہیں دیا، اتنے سال ہو گئے تم نے مشورہ. رات کو سو گئے، شیطان ہے کہ آؤ متوان ہے اب کچھ ٹھیک. اس نے کہا روزانہ پیشاب نکلواتے ہو، ہم غریب لوگ ہیں، کوئی سونا بھی تو دو. کہتے پہلے کیوں نہیں کہا، ہمارے لیے سونا کہاں مشکل ہے. فوراً ایک سونے کا بہت بڑا پتھر رکھ دے، جاؤ لے جاؤ. اب وہ اتنا بھاری تھا اٹھا نہیں سکتا. کہتے اٹھواؤ تو صحیح. تو اس کے گردن پہ رکھوایا، جب زور لگایا تو دوسری طرف سے بھی مال نکل گیا. صبح جب یہ بستر پر گئی تو دیکھا کہ یہ تو کہنے لگی یک نہ شد دو شد، پہلے ایک مصیبت اب دو مصیبت. تو اللہ تعالیٰ لالچ سے بچائے. بہرحال انہوں نے سوچا کہ یہ بھی ملا ہے اور ہار نظر آ گیا، اب ہار اچھا نظر آتے. تو اس نے کہا یا شیخ کسرت قلب الحاضر یتیمہ، آپ نے اس یتیم لڑکی کے دل کو توڑ دیا. یہ کیا سوچے گی کہ ہار اس کو پسند ہے، میں اس کو پسند نہیں ہوں. من نظر کا الى هذا العقد ولم تنظر الیہا، ہار کو دیکھ رہے ہو اور دلہن کو نہیں دیکھ رہے. مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ہار ہے اس کے لیے ایک پس منظر ہے، اس کی ایک تاریخ ہے. کیا ہے؟ تاریخ ہے. اس ہار کا ایک قصہ ہے. میں جو نظر ٹکا کر جما کر دیکھ رہا ہوں تو میرے پاس اس ہار کی ایک تاریخ ہے، ایک پس منظر ہے، ایک قصہ ہے. کہتے کیا قصہ ہے؟ کہتے ایک مرتبہ حج پر کے موسم پر ایک معمر شخص آئے تھے، اس سے یہ ہار گم ہو گیا تھا. یہ ہار مجھے ملا تھا، میں نے اس کو وہ ہار واپس کیا اور یہ ہوا. جیسی یہ بات اس نے سنائی فصاحوا وصرخوا بالتحلیل والتکبیر، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اتنے چیخ مارا حتی بلغ الى جمیل اہل الجزیرہ،
پورے جزیرے کے اندر شور مچ گئی. بھائی اس نے کہا ماں بھی کہوں بھائی تم کو کیا ہوا؟ لا الہ الا پڑھ رہے ہو. کہتے انہوں نے کہا کہ ھذا الشیخ الذی اخذ منک ھذا العقد ابو ھذا الیتیم. یہ جو معمر شخص ہے جس کو آپ نے ہار دیا، اس نے آپ سے لیا تھا، یہ اس یتیم لڑکی کا ابو ہے. یہ جب حج سے واپس آیا تو انہوں نے آپ کا تذکرہ کیا اور کہتے ہیں ایسے کامل مسلمان میں نے نہیں دیکھا. اس مولانا کی طرح ہم اپنے کردار کو تو بنائیں. باتوں سے کوئی فتح نہیں ہوتی، کردار سے دل بدلتے ہیں. اسلام کو ہم وجود دیں، اسلامی اخلاق، اسلامی عادتیں ہم اختیار کریں. کوئی جان پہچان نہیں. کہتے جزیرہ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کامل مسلمان نہیں دیکھا جس نے مجھے ہار بھی دیا اور مجھ سے 500 دینار انعام کی بھی نہیں لی. پھر کہتا اللہم، کہتا وہ بابا دعا مانگتا تھا، اللہم اجمع بینی و بینہ، اے اللہ اس مولانا کا اور میرا آپس میں ملاقات کرا. اللہم اجمع بینی و بینہ، ہم دونوں کو آپس میں ملا دے. حتی ازوجہ ابنتی، تاکہ میں اس لڑکی کا اس سے نکاح کروں. ہم کہتے تھے مولانا کا نام آ رہا ہے، جانتے نام کہتے نہیں. مولانا آپ کا نام جانتے؟ کہتے نہیں. جزیرہ معلوم ہے؟ کہتے نہیں. جزیرہ معلوم نہیں، نام معلوم نہیں، تو تیرے لڑکے سے اس کی شادی کیسے ہو؟ اس نے کہا جس سے میں دعا مانگ رہا ہوں اس کو نام معلوم ہے، جزیرہ معلوم ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں. ایمان بھی ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ وہ گزرتا گیا، رزقت منہا ولدین، اللہ نے اس عورت سے، لڑکی سے مجھے 2 بیٹے دی. ثم ماتت، پھر وہ مر گئی. فورثت العقد انا وولداي، اس ہار کا میں، ایک وقت وہ ہار میرے پاس لقطے کی صورت میں تھا، میں دباتا تو حلال ہوتا، حرام. میں نے دبایا نہیں، میں نے حرام رکھا نہیں، میں نے چوری نہیں کی، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا. بیوی میرے مر گئی تو وہ ہار مجھے اور میرے 2 بیٹوں کو میراث میں مل گیا. ثم مات الولدان، پھر میرے 2 بیٹی بھی مر گئے، انتقال ہو گئے. فخسل لی العقد، پھر وہ ہار ان سے بھی مجھے میراث میں ملا، تو میں اکیلا کس کا وارث بن گیا. فبعتہ ب100,000 دینار، 1,00,000 دینار پر میں نے بیچا. 2 ارب 40 کروڑ اور پتہ نہیں 25 لاکھ کتنے بنتے ہیں پاکستانی روپے. فرمایا هذا المال الذي ترون معي من بقایا هذا العقد، یہ جو میرے پاس تم مال کا ریل پیل دیکھ رہے ہو، یہ وہی مال ہے جو میرے پاس چل رہا ہے. اللہ تعالی کو ناراض نہ کیا، اپنے مقصد سے نہ ہٹا، اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ چھوڑا. اللہ تعالی نے جو چیز حرام راستے سے آ رہی تھی
اس کو حرام راستے سے قبول نہ کیا کہ اس میں میرے رب کی ناراضی ہے. اور اللہ نے مجھے دنیا میں ہار اور موتیوں کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنے خوشی کے لیے پیدا کیا, اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا کیا. ہار کو نہیں لیا, اللہ تعالیٰ نے وہی ہار ان کو حلال اور جائز طریقے سے پہنچا دیا. بعض میں یہ بھی ہے کہ اس نے اس سے بحری کئی جہاز خریدے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, تجارت یہ ہمارے مقاصد میں داخل نہیں ہے, یہ ضرورت ہے, لیکن اس ضرورت کو پورے کرتے ہوئے ہم نے ایسا کام نہیں کرنا کہ ہم سے اللہ ناراض ہو جائے. ملازمت ہماری ضرورت ہے, لیکن ہم نے ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے.